أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسد ایک باطنی بیماری ہے جس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے ظاہری اعمال کے اندر بعض چیزیں فرض اور واجب قرار دی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ظاہراً اگر ہم ان کو کریں گے تو ان پر ہمیں گناہ ملتا ہے. اسی طرح ہماری بعض چیزیں ہمارے بعض اعمال باطنی بھی ہیں کہ جو ان میں سے کچھ فرض اور واجب اللہ رب العزت نے قرار دیے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں باطنی جن سے ہمارے لیے بچنا ضروری ہے. اور انہی باطنی چیزوں سے جن سے ہمارا بچنا ضروری ہے ان میں سے ایک خطرناک چیز حسد کی بیماری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ یہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے یا آگ کے اندر اگر سوکھی گھاس ڈال دیں تو آگ جو ہے اس سوکھی گھاس کو بھی ختم کر دیتی ہے. اسی طرح اگر کسی شخص کے اندر حسد کی بیماری ہوگی تو وہ حسد جو ہے اس انسان کے نیکیوں کو کھا جاتا ہے. جیسے آگ جو ہے وہ دو طرح سے جلتی ہے. ایک آگ وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ آگ اس چیز کو یکدم بالکل ختم کر دیتی ہے. اور ایک آگ وہ ہوتی ہے کہ وہ آگ کے اندر اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ آگ اس چیز کو یکدم ختم نہیں کر دیتی بلکہ اس کو آہستہ آہستہ جلانا شروع کر دیتی ہے. اسی طرح یہ حسد کی بیماری بھی ہے کہ اگر یہ حسد کی بیماری انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ حسد انسان کے اندر ایک تو بڑھتا چلا جاتا ہے. جب یہ انسان کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے اسی طرح دوسرے مقابلے کے اندر انسان کی نیکیوں کو بھی آہستہ آہستہ ختم کرتا چلا جاتا ہے. اگر ہم اپنے معاشرے اور ماحول پر نظر دوڑائیں تو یہ ہمیں حسد کی بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی نظر آتی ہے. بہت کم لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اس حسد کی بیماری سے بچایا ہوا ہے. ورنہ یہ حسد کی بیماری کسی نہ کسی کے دل کے اندر
ایک آدھ مرتبہ ضرور گزرتی ہے. ہر انسان تقریباً اس حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہے. اس لیے ہم سب کو اس حسد کی بیماری سے بچنے کے لیے بہت اہتمام کی ضرورت ہے. اس سے پہلے ہمیں اس حسد کی چند چیزوں کو جاننا ضروری ہے کہ نمبر 1، حسد کی حقیقت کیا ہے، حسد کہتے کس کو ہے. نمبر 2 چیز کہ حسد کی اقسام کتنی ہے. حسد جو ہے کتنے طریقوں کا ہوتا ہے. نمبر 3 کہ حسد کے اسباب کیا ہے، کہ حسد انسان کے اندر کن سببوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. نمبر 4 کہ اس حسد کا علاج کیا ہے، کہ انسان اس حسد سے کیسے بچے. یہ 4 چیزیں انسان کے لیے حسد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. پہلی چیز کہ حسد کی حقیقت کیا ہے، کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے اندر کوئی نعمت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی نعمت دی، یا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کوئی مقام دیا یا بلند مرتبہ عطا فرمایا، یا اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی، یا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو علم دیا. لیکن دوسرا شخص اس انسان پر حسد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ چیز اس انسان کو کیوں دی، مجھے یہ چیز کیوں نہیں عطا فرمائی. یہ انسان حسد کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز اس انسان سے چھین جائے اور وہ مجھے مل جائے. اسے کہتے ہیں حسد. یہ حسد کی حقیقت ہے. لیکن اگر ہم اس کے مد مقابل چلے جائیں تو ہم انہی مثالوں کو دیکھ لیں کہ جب انسان دوسرے شخص پر حسد کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو یہ نعمت کیوں دی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوش نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ محسن و مربی ذات ہے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلت دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے اس پر انسان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یہ ہوتا ہے حسد. اور ایک دوسری چیز اس کے مد مقابل رشک کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو علم دیا، پھر وہ اس پر رشک کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس انسان کو علم دیا اسی طرح مجھے علم بھی دے. یہ کوئی حسد نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے ایک نعمت مانگنا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہاں اگر انسان حسد کرتا ہے تو اس حسد پر اسے گناہ ضرور ہوگا. حسد کے 3 درجات ہیں. نمبر 1
کہ کسی شخص کو کوئی نعمت ملی، کوئی مقام ملا، لیکن دوسرا شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے یا پھر اس کے پاس رہے، لیکن مجھے بھی یہ نعمت ملنی چاہیے۔ یہ حسد کا ایک درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ کہ جو نعمت دوسرے کو ملی ہے وہ اس کے پاس نہ رہے بلکہ وہ میرے پاس آ جائے۔ حسد کا تیسرا درجہ کہ جو اس انسان کو وہ نعمت ملی ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ حسد کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کہ انسان جب کسی دوسرے شخص پر حسد کرتا ہے کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی ہے، یہ نعمت مجھے ملنی چاہیے، اس کا افتتاح سب سے پہلے ابلیس نے کیا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے جب اپنے فرشتوں کے اندر اعلان کیا کہ اے فرشتوں، میں نے ایک انسانیت جیسی قوم بنائی ہے اور اسے میں بادشاہ بناؤں گا زمین کے اندر، تو ابلیس کو یہ اچھا نہیں لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مٹی جیسے انسانوں کو ایک بلند مرتبہ عطا فرما دیا، ہمیں مرتبہ یہ کیوں نہیں عطا فرمایا۔ یہ ابلیس نے اس وقت یہ حسد کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جب ان فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس وقت ابلیس ہی تھا کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو سب سے پہلا کام حسد کا افتتاح یہ ابلیس نے کیا، اور تکبر کا افتتاح بھی وہ بھی ابلیس نے کیا تھا۔ لیکن یہ حسد کرنے کے بعد جو شخص حسد کر رہا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حسد کرنے سے انسان کو ملتا کیا ہے؟ انسان جب کسی دوسرے شخص پر حسد کرتا ہے کہ اسے کوئی نعمت ملی ہے، لیکن اللہ رب العزت جب انسان کی اس نعمت کو بڑھاتے ہیں تو حسد کرنے والا شخص تکلیف، رنج اور غم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ حسد کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، لیکن جب اسے نہیں ملتی اللہ تعالیٰ دوسرے شخص کے اندر اس نعمت کو بڑھا چڑھا کر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو عزت اور مقام دیتے ہیں، تو یہ شخص اس تکلیف کے اندر جل رہا ہوتا ہے۔ حسد کرنے سے انسان کو کچھ نہیں ملتا سوائے تکلیف کے، سوائے غمی کے، اس کے علاوہ انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ حسد انسان کے اندر 2 وجوہ سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1، مال و دولت۔ انسان جہاں بھی دیکھتا ہے تو انسان کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ جس طرح فلاں شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دیا، اسے کوٹھیاں بنگلے دیے، اسے کاریں دی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں نہیں دی؟ یہ نمبر 1 چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 چیز کیا ہے؟ مال و دولت۔ مال و دولت کی وجہ سے انسان کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا سبب
انسان کے اندر بغض اور کینہ ہے کہ جب انسان کے اندر کسی دوسرے کے ساتھ دشمنی یا کوئی اور چیز اس طرح کی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی دوسرے شخص کا اپنے اندر بغض بڑھ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی انسان کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دو سبب ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایسا سبب نہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر حسد پیدا ہو جائے۔ جب انسان کے اندر یہ حسد پیدا ہو جاتا ہے تو انسان دنیا کے اندر بھی خسارے والا ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی خسارے والا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب انسان کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اگلے کو بلند مرتبہ دیکھتا ہے کہ وہ اونچے مقام پر جا رہا ہے، تو وہ اسی تکلیف کے اندر اپنے آپ کو بیمار کر لیتا ہے۔ جب بیمار کرتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، جب کمزور ہوتا ہے تو اس کے تمام خواہشات جتنی بھی ہو جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہلاکت دنیا کے اندر ہے کہ اگر انسان حسد نہ کرے، اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرے تو اس کی رنج و غم ساری کی ساری دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب انسان حسد کرتا ہے تو حسد کرنے سے اپنے آپ کو کمزور بھی کرتا ہے، کمزور جب کر لیتا ہے تو انسان دنیا کے اندر خسارے والا ہو جاتا ہے، اس کی تمام خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز، آخرت کے اندر بھی اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے کہ انسان جب دنیا کے اندر کسی شخص پر حسد کرتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جب نیکیاں انسان کی دنیا کے اندر حسد کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں تو انسان آخرت کے اندر اعمال کون سے لے کے جائے گا؟ جب انسان کے اعمال ہی ختم ہو گئے، جب انسان کی نیکیاں ہی ختم ہو گئی تو انسان آخرت کے اندر کون سے اعمال، کون سی نیکیاں لے کے اللہ رب العزت کے سامنے جائے گا؟ تو آخرت کے اندر بھی خسارہ، دنیا کے اندر بھی خسارہ۔ حسد کرنے سے یہ انسان کو دو خسارے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے 3 عالم پیدا فرمائے ہیں۔ نمبر 1 ایسا عالم، ایک ایسی دنیا جس کے اندر انسان ہمیشہ خوش، کبھی غمی نہیں آتی، خوش و خرم رہتا ہے، انسان کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی، انسان کبھی پریشان نہیں ہوتا اور انسان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ وہ عالم جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ اور دوسرا عالم اللہ رب العزت نے وہ فرمایا کہ جس کے اندر تکلیف ہی تکلیف ہے، جس کے اندر نہ کوئی خوشی اور جس کے اندر نہ کوئی آرام، نہ کوئی راحت، صرف تکلیف ہی تکلیف ہے، بندہ پریشان ہی رہتا ہے، وہ عالم اللہ رب العزت نے جہنم کو پیدا فرمایا۔ یہ 2 عالم ہیں کہ ایک کے اندر خوشی ہی خوشی ہے اور دوسرے عالم کے اندر غمی ہی غمی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تیسرا عالم پیدا فرمایا کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے خوشی بھی رکھی ہے اور غمی بھی رکھی ہے، اور وہ عالم دنیا کا ہے۔ کوئی انسان بھی ایسا نہیں دنیا کے اندر کہ جس کو اللہ رب العزت نے پوری زندگی کبھی خوشی نہ دی ہو، ایسا نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے انسان کو پوری زندگی کے اندر غمی نہ دی ہو، ایسا بھی نہیں، بلکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے غمی بھی دی، خوشی بھی دی، چاہے وہ کتنا ہی مال و دولت والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی غریب فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ آج کل ہم کیا سوچتے ہیں کہ کسی انسان کو دیکھا، اس کے پاس کوٹھی بنگلے ہیں، کاریں ہیں، نوکر چاکر ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شخص بہت راحت و سکون کے اندر ہے، خوشی کے اندر ہے۔
اور ہم دیکھتے ہیں اپنے اندر کہ یار مزدوری کی 700-800 روپے مزدوری ملی اور وہ 2 دن کی دہاڑی بھی نہیں ختم ہوگی، خوشی غم ہی آتی ہے ہر ٹائم۔ حالانکہ حقیقت کے اندر دیکھا جائے کہ یہی مال و دولت والے، کوٹھی بنگلے والے، ان سے ایک مرتبہ جا کے تو پوچھیں کہ وہ رات کو جب سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی اور گولیاں کھا کر سوتے ہیں، اور جب ایک فقیر غریب آدمی جب رات کو سوتا ہے، سوتے ہی اس کو نیند آ جاتی ہے، اور جب کسی کام پر جاتا ہے تو جا کر اسے پتا ہے کہ میں نے دہاڑی کرنی ہے اور دہاڑی سے جو کچھ ملنا ہے اسے زندگی بسر کرنی ہے، لیکن جو امیر آدمی ہوتا ہے اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے سامنے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے ڈاکٹروں نے اسے روکا نہ ہو۔ یا تو اسے شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے یا تو کسی اور چیز کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں تو ساری دی ہیں، ہر چیز دی ہے، لیکن وہ اس پریشانی کے اندر ہے، نیند اس کو نہیں آتی، کھانا کھانے سے ڈاکٹر نے اسے منع کیا۔ لیکن فقیر غریب آدمی جو ہوتا ہے، جو دہاڑی دار آدمی ہوتا ہے، مزدور طبقے والا آدمی ہوتا ہے، دہاڑی کرتا ہے، آتا ہے، سکون سے کھانا کھا کے سو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے غریب اور فقیر کے اندر فرق ضرور رکھا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام کی تمام چیزیں دی، ہمیں کیوں نہیں دی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کے فیصلے پر ہم خوش نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت جسے چاہے جو کچھ دے، ہمیں کیا، یہ اللہ رب العزت کی دین ہے۔ ہاں ہمارے پاس نہیں تو ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے۔ دوسرے پر حسد کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم حسد کریں گے تو ہمارے نقصان ہی نقصان ہے، دنیا کے اندر بھی نقصان اور آخرت کے اندر بھی نقصان۔ اس لیے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد جو ہے، حسد یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور ہم انسان پر حسد نہیں کریں گے، خوش ہوں گے، اس پر رش کریں گے کہ یار اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ جس طرح اس کو آپ نے عزت دی، جس طرح یا اللہ تو نے اس کو نعمت دی، یا اللہ جس طرح اس کو آپ نے فلاں فلاں چیزیں دی، یا اللہ مجھے بھی یہی چیزیں دے، تو یہ خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے۔ لیکن اگلے پر جب ہم حسد کریں گے، حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی بھی چیز اللہ رب العزت نے دی، اس کو کوئی مقام دیا یا بلند مرتبہ دیا، ہمارے اندر یہ ہے کہ یار اس کو یہ چیز کیوں ملی، اس سے یہ چیز یہ مرتبہ چھن جانا چاہیے، وہ مجھے مل جانا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں حسد۔ ہمیں اس حسد سے بچنا چاہیے۔ یہ حسد دنیا کے اندر بھی خسارے والا ہے، آخرت کے اندر بھی خسارے والا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام یحسدون الناس، کیا لوگوں اس حسد سے بچو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دیا کہ حسد سے بچنا چاہیے۔ ایک واقعہ لکھا علماء نے کہ ایک بزرگ تھے، ان پر کسی نے حسد کیا تو ان کو کسی نے بتا دیا کہ آپ کو فلاں شخص آپ پر یہ حسد کر رہا ہے اور آپ سے یہ چیزیں چھن جانے کی تعین کر رہا ہے۔ تو اس بزرگ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے
گھر جا کے اس کے لیے تحفے تحائف تیار کیے اور تیار کر کے اس شخص کو دے کر آئے کہ جس شخص نے انہیں برا بلا کہا اور ان پر حسد کیا اور ان سے وہ نعمت چھن جانے کی دعا کی، تو انہیں وہ تحائف دے کر آ گئے۔ تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ وہ شخص آپ کو برا بلا کہتا ہے، آپ پر حسد کرتا ہے کہ آپ ہیں کہ آپ انہیں تحفے تحائف دے رہے ہیں، کہ آپ انہیں یہ نعمتیں چیزیں دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو مجھے برا بلا کہا، انہوں نے جو مجھ پر حسد کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا بدلہ عطا فرمایا، کیونکہ اس پر تو گناہ لکھے گئے ہیں، لیکن انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اور وہ احسان کیا ہے کہ وہ میرے نامہ اعمال کے اندر اس نے نیکیاں لکھوائی ہیں، اور جو میں تحفے تحائف دے کر آیا ہوں، یہ ان کی اس نیکیوں کا بدلہ دے کر آیا ہوں، تاکہ اس کا یہ بدلہ جو ہے دنیا کے اندر ہی مل جائے، آخرت کے اندر وہ مجھ سے جو ہے یہ بدلہ لینے کے لیے نہ آئے۔ تو حسد کرنا، اگر اگلے انسان کو پتہ چل جائے تو اسے کوئی ڈانٹنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ فلاں شخص نے مجھ پر حسد کیا، فلاں شخص نے مجھے برا بلا کہا۔ اسے خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ فرما دیا ہے۔ تو 4 چیزیں بیان کی کہ حسد کی حقیقت کیا ہے، کہ کسی دوسرے شخص پر ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، کہ اس کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے مرتبہ اللہ تعالیٰ اس سے چھین کر مجھے عطا فرما دے۔ اور دوسری چیز، اس کے اسباب کیا ہیں؟ 2 سبب بیان فرمائے ہیں کہ نمبر 1 مال و دولت، کہ جب انسان کسی دوسرے شخص کے اندر مال و دولت دیکھتا ہے تو اس پر حسد کرتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جب انسان کے اندر بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی انسان دوسرے شخص پر حسد کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا علاج کیا ہے؟ حسد کا علاج کیا ہے؟ کہ انسان کو اس سے کچھ حاصل ہونا نہیں، اگر حسد کرے گا تو اسے دنیا کے اندر بھی خسارہ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی خسارہ ہوگا۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حسد کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دوسروں پر رشک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا